إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری بندے پر عائد ہوتی ہے وہ ہے اپنی دوستیوں، محبتوں اور دشمنیوں اور عداوتوں کو چیک کرنا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اور اسلام قبول کرنے سے پہلے دوستیوں اور عداوتوں کے معیار میں بڑا فرق ہے، اور یہ بندے کی اولین ذمہ داری شمار ہوتی ہے۔ جو پہلے کی دوستیاں ہیں، جو پہلے کی محبتیں ہیں یا جو پہلے کی عداوتیں ہیں، ان سب پر ایک چیز قائم ہو چکی ہے، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے قبل کس سے دوستی تھی، کس سے محبت تھی، کس سے عداوت تھی، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اب دوستیوں کا اور محبتوں کا یا عداوتوں کا مرکز کون ہے، یہ چیک کرنا بہت ضروری۔ بلکہ ایک انسان کے کلمہ پڑھنے کا صدق جو ہے، سچائی، اس کی ایک بہت بڑی علامت اس کے تعلقات ہیں
اور اس کی دوستی یا اس کی دشمنی ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو اہل لا الہ الا اللہ ہیں اور سچی توحید والے ہیں وہ محبتوں اور دوستیوں کے قابل ہیں۔ کچھ بھی ان کا قبیلہ ہو، کچھ بھی ان کی قومیت ہو، آزاد ہوں، غلام ہوں، مالدار ہوں یا غریب ہوں، اگر وہ اہل لا الہ الا اللہ ہے تو وہ آپ کی دوستی اور آپ کی محبت کا مستحق ہے۔ اور اگر اہل لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو وہ قطعاً کسی دوستی یا تعلق کا مستحق نہیں ہے۔ یہ کلمہ بیچ میں حائل ہے، جو اہل لا الہ الا اللہ ہیں وہ ہماری محبتوں اور دوستیوں کے مستحق ہیں، اور جو اہل لا الہ الا اللہ نہیں ہیں وہ ہماری دوستی یا محبت کے لائق نہیں ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس زمین کی پشت پر ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی جس کا دعویٰ ہو اللہ پر ایمان لانے کا اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا۔ یہ اس کا دعویٰ ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور روز آخرت پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ اس دعوے کے بعد یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ان کی دوستیاں ہوں ایسے لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی، اس زمین کی پشت پر ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ کو مانتی ہو، روز آخرت کو مانتی ہو، اور اس کے باوجود ان کی دوستی کس سے ہو، ان کی محبت کس سے ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اب یہاں دو باتیں، اگر وہ صادق الایمان ہے، ان کا ایمان درست ہے، ان کی توحید درست ہے، تو ایسے بندوں سے ان کی دوستی نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ اور اگر ایمان کا دعویٰ ہے مگر ایسوں سے محبت اور دوستی بھی رکھتے ہیں تو ان کے ایمان میں جھول ہے، ان کے ایمان میں کہیں کمی ہے۔ وہ رجوع کریں اپنے ایمان کی طرف، کہیں نہ کہیں کمی موجود ہے۔ جو صحابہ کرام کا ایک منہج اللہ نے بیان کیا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ منہج اس مسئلے میں نکھار پیدا کرتا ہے کہ ایمان قبول کرنے والے ان کے یہ دو لازمی اوصاف ہیں۔ جو اہل لا الہ الا اللہ نہیں ہیں ان پر سخت عداوت رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے، اور جو اہل لا الہ الا اللہ ہیں ان کے ساتھ رحم دلی، محبت اور پیار کا مظاہرہ کرنے والے۔ یہ صحابہ کے ایمان کا نچوڑ ہے۔ ان دنوں لوگ آ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، قبیلوں کے قبیلے، اور نبی علیہ السلام کی صحبت سے مشرف ہو رہے تھے۔ انہی دنوں کی یہ وحی ہے کہ جو آپ کے صحابہ ہیں، جو آپ کے اتباع ہیں، ہم ان کے ایمان کی حیثیت کا اعتراف کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ یہ سخت ہیں، شدید ہیں، لیکن کن پر؟ جو اہل لا الہ الا اللہ نہیں ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور عقیدہ توحید قبول نہیں کیا، اور بڑے رحم دل ہیں، بڑی محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ان لوگوں سے جو اہل لا الہ الا اللہ ہیں، جنہوں نے عقیدہ توحید قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو آپس میں وہ بھائی بھائی ہیں، ایک مواخات ہے، نرمی کا معاملہ، محبت اور پیار کا معاملہ۔ یہ عقیدہ روز اول
اپنانا پڑے گا اور بنانا پڑے گا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم سال ہر سال سے مسلمان ہیں اور ایک سوچ اور فہم رکھتے ہیں اسلام کے لیے، لیکن اپنی محبتوں اور نفرتوں کے مرکز کو پہچان نہیں سکے۔ محبت کے قابل کون ہے اور نفرت کا مستحق کون ہے، اس کا ہمیں علم نہیں، جو کہ اعتقادی جھول ہے۔ یہ مسئلہ علماء نے عقیدے کی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں الولا والبراء، ولا ولایت سے بمعنی دوستی، محبت، ولایت کے قابل کون ہے، دوستی کے قابل کون ہے، اور برات سے بمعنی دشمنی، نفرت کے قابل کون ہے۔ تو سچے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جو لوگ محبت کے قابل ہیں، دوستی کے قابل ہیں، ان سے محبت کی جائے اور دوستی کی جائے، اور جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہیں بلکہ عداوت کے قابل ہیں، ان کے ساتھ عداوت قائم کی جائے۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیجیے کہ محبت اور نفرت کی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، بس ہر وہ چیز یا ہر وہ بندہ یا شخصیت جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، سچا تعلق، وہ محبت اور دوستی کے قابل، اور ہر وہ شے یا ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں رد ہو جاتا ہے، وہ کسی محبت کے قابل نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ صحیح الایمان لوگ ہیں، سچے اور پکے مومن، وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی محبت اللہ تعالیٰ سے اور محبت اللہ تعالیٰ کے لیے، بس یہ دو چیزیں ایمان کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہو، کسی بھی شے سے محبت ہو، پیار ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے۔ ایک مثال ہم پیش کرتے ہیں ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کی۔ اسلام قبول کیا اور پہلا دن ہے، عیسائی تھے، عمرے کے لیے جا رہے تھے، صحابہ نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ فرمایا کہ اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ نبی علیہ السلام آئے، ثمامہ ما بالک، کیا حال ہے؟ تو غصے میں بھرا پڑا تھا، بفرا بیٹھا ہوا، اور کہتا کہ ان تقتل ذا دم وان تنعم شاکرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن لو، میں گرفتار ہو چکا ہوں، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو میرا خون سستا نہیں ہے، میری قوم بدلہ لے گی، میرا خون کو آسان نہیں ہے کہ اس کو فراموش کر دیا جائے، میری قوم بدلہ لے گی، یہ میرا قتل ایک اعلان جنگ ہوگا۔ وَإِن تُنْعِمْ، اور اگر احسان کر دو، مجھے رہا کر دو، چھوڑ دو، تو میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں اس احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا۔ غصے میں آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر آئے، ماں بالو یا ثمامہ، ہاں ثمامہ کیا حال؟ پھر وہی جواب، ان تقتل ذا دم وان تنعم شاکرا، پھر آپ نے چھوڑ دی۔ اس دوران وہ مسجد میں صحابہ کا اخلاق، ان کا رویہ، آپس کا پیار، دیکھیں الولا کا فائدہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دوستی، یہ پوری ایک جماعت اللہ کے پیارے پیغمبر کی باہم شیر و شکر ہے، اللہ کے لیے پیار ہے۔ مختلف قوموں کے لوگ ہیں، مختلف برادریوں کے لوگ ہیں، مختلف بولی بولنے والے ہیں، مگر پیار اور محبت مثالی تھی۔ طریقہ عبادت ایک تھا، نماز کا طریقہ ایک تھا، اور ان تمام چیزوں کا الولا والبراء سے تعلق ہے۔ ثمامہ نے خوب مشاہدہ کیا، اور تیسرے دن
اس کا غصہ سرد ہو چکا تھا، بلکہ آپ نے اس کو کھولنے کا، آزاد کرنے کا حکم دیا، تو ثمامہ نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا طریقہ ہے۔ چنانچہ جو بھی متقاضیات پورے کیے گئے، غسل کیا، اس نے اسلام قبول کیا، اور آج اسلام قبول کرنے کا پہلا دن ہے۔ نبی علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں کہ اب سے کچھ لمحے قبل میرے نزدیک سب سے زیادہ بغض اور نفرت کے قابل آپ کا چہرہ تھا۔ جو ہی میں نے اسلام قبول کیا تو ایسی کایا پلٹی ہے کہ سب سے زیادہ محبت اور پیار کے قابل آپ کا چہرہ بن چکا ہے۔ یہ ہے تعلق الولاء والبراء، یعنی پہلے لمحے اپنے علائق کو چیک کرنا۔ کہتا ہے کہ اب سے کچھ لمحات قبل میرے نزدیک سب سے مبغوض اور نفرت کے قابل جو دین تھا وہ آپ کا دین اسلام تھا۔ اب میں نے اسلام قبول کیا تو ایک عجیب، ایک اندر کی کیفیت میں انقلاب برپا ہو گیا، اور اندر سے یہ شہادتیں آ رہی ہیں کہ سب سے پیارا دین آپ کا دین اسلام۔ اور اب سے کچھ لمحات قبل میرے نزدیک سب سے گندا شہر، نفرت کے قابل شہر مدینہ تھا، لیکن جو ہی اسلام قبول کیا تو ایک عجیب اندر تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، اور دل سے گواہیاں آ رہی ہیں کہ سب سے پیارا شہر مدینہ۔ یہ پہلے دن اسلام قبول کرنے کے بعد کی کیفیت، معنی ان علائق کو چیک کرنا ضروری۔ اب آپ کی محبت و نفرتوں کا مرکز کون؟ اور بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ثمامہ کی اگلی بات کہ میں اپنے دین کے مطابق، عیسائی تھے، عمرہ کرنے جا رہا تھا، آپ کے لوگوں نے پکڑ لیا۔ اب چونکہ میں نے آپ کا دین قبول کر لیا تو ابھی عبادت آپ سے پوچھ کے کی جائے گی، آپ کے طریقے سے کی جائے گی۔ اگر آپ کے دین میں عمرہ ہے، عمرہ کرنے جاؤں گا، اور اگر نہیں تو پھر نہیں جاؤں گا۔ یہ سوچ، اس کا تعلق بھی الولاء والبراء سے۔ ہم سالہ سال کے مسلمان اس نقطے کو فراموش کیے بیٹھے ہیں، بدعات کا ایک تمار بندہ ہوا ہے جو ہمارے اعمال میں شامل ہے۔ حالانکہ اسلام قبول کرنے کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت ہے اور کوئی نہیں، اور عبادت کا طریقہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کا نہیں۔ تو پہلا نقطہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ صرف 2 سوال ہیں، جو بندہ ان سوالوں کے جواب صحیح سمجھ لے، معلوم کر لے، تو پورا دین اس کی دسترس میں۔ صرف 2 سوال، ایک ہے من تعبد، دوسرا کیف تعبد۔ عبادت کس کی کرنی اور عبادت کیسے کرنی؟ لا الہ الا اللہ کا معنی عبادت صرف اللہ رب العزت کی، اور محمد الرسول اللہ کا معنی طریقہ عبادت صرف محمد الرسول اللہ والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نقطہ ثمامہ پہلے روز سمجھ گیا۔ آپ کا دین قبول کر لیا، آپ کے دین میں عمرہ ہے یا نہیں، عمرے کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں؟ فرمایا کہ عمرہ ہمارے شاعر میں سے ہے، آپ بالکل جائیں، روانہ ہوگی۔ یعنی عبادت آپ سے پوچھ کے کرنی اور آپ کے طریقے کے مطابق کرنی۔ مکہ پہنچ گئے اور ثمامہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر مکہ پہنچ چکی تھی، اور ثمامہ ایک کاروباری شخص تھا، یہ پورے مکہ میں گندم کی سپلائی ثمامہ کرتا تھا، تاجر تھا بہت بڑا، اور مکہ میں جو گندم پہنچتی تھی کاروباری اعتبار سے وہ ثمامہ کے ذریعے پہنچتی تھی۔ اہل مکہ کو خبر مل گئی کہ ثمامہ نے اسلام قبول کر لی،
سب مکہ کے راستے میں جمع ہیں. جب ثمامہ کو دیکھا تو سب بول پڑے سبوتا یا ثمامہ تم صابی ہو گئے. یہ اس دور کی اصطلاح جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا اور اسلام قبول کر لیتا اس کو لوگ صابی کہتے تھے کہ تم صابی ہو گئے. باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا, محمد کے دین کو قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم, تم صابی ہو گئے. جیسے آج کہتے تم وہابی ہو گئے. باپ دادا کی باتوں کو چھوڑ کر اگر خالص کتاب و سنت پر آ جائے لوگ کہتے ہیں وہابی ہو گئے. ان دنوں صابی تھا, آج وہابی کی اصطلاح. ثمامہ کا جواب ما سبوت, میں صابی نہیں ہوا, میں بے دین نہیں ہوا, ولیکن اتبعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے سچے نبی کی غلامی اور اتباع اور اطاعت قبول کی, سچا دین قبول کیا, سچا دین اختیار کیا, صابی نہیں ہوا. اور کہا کہ سنو اہل مکہ, سنو میری بات بھی سن لو, واللہ لا یأتینکم حبۃ حنطۃ حتی یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں گندم بھیجتا ہوں, میرا اعلان سن لو کہ آج کے بعد تمہیں ایک دانہ گندم کا نہیں پہنچے گا جب تک رسول اللہ اجازت نہ دے دیں. اب تجارت بھی اپنے پیارے پیغمبر سے پوچھ کے کریں. ایسا عقیدہ ہے ہمارا, الولاء والبراء کے تعلق سے ایسی سوچ ہے ہماری. واپس جاؤں گا, جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی سے پوچھوں گا کہ ان کفار کے ساتھ تجارت کرنا جائز ہے یا نہیں. اگر آپ نے روک دیا تو ایک گندم کا دانہ بھی تمہیں نہیں پہنچے گا, کاروبار بھاڑ میں جائے. اب اللہ کے پیغمبر کی غلامی قبول کر لی ہے, عبادت ہو, تجارت ہو, اور جو بھی آپ کے علائق ہیں ان تمام میں اللہ کے پیغمبر کی پیروی اور جو دین اسلام کی فکر ہے اس کو نافذ کرنا ضروری. الولاء والبراء, جس چیز سے تعلق ہو اس میں کیا بنیاد ہو, کس کا نام ہے, اللہ رب العزت. ایک بندے کی سوچ اگر یہ بن جائے, عقیدہ اگر یہ بن جائے کہ محبت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے لیے, جو اصل عقیدہ ہے, تو وہ انسان قوی الایمان قرار پائے گا. اس کا ایمان عند اللہ قابل قبول ہے. بہت سی احادیث موجود ہیں اس عقیدے اور سوچ کی فضیلت ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس شخص نے محبت کی تو اللہ کے لیے, اور کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے, خرچ کیا تو اللہ کے لیے, روکا تو اللہ کے لیے, فقد استکمل الایمان, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. وہ بندہ کامل الایمان, ایمان کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے بعد جس کی سوچ کا محور کیا ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ سے اور محبت اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھی, اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت رکھی. کہ جو بندہ یا جو بھی چیز اللہ کے نزدیک نفرت کے قابل ہے اس سے عداوت قائم کر لی. اس سوچ پر بندے کا ایمان کامل, اور اس کے کامل ایمان ہونے کی گواہی دی گئی. اور یہ بات معلوم ہے کہ ایمان کا کمال ہی در حقیقت جنت کے داخلے کا باعث. نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی کہ لا تدخل جنت حتی تؤمن, اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان قبول نہ کرو, جب تک سچے ایمان پر نہ آ جاؤ. تو سچا ایمان ان تمام گواہیوں اور شہادتوں کے ساتھ ہے. خالی لفظ ایمان کافی نہیں ہے, یہ ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے, بلکہ ایمان کے بعد اب آپ کے علائق کو دیکھا جائے گا, تعلقات کو دیکھا جائے گا.
یہ دوستیاں دشمنیاں ساری ایمان کی اساس پر ہوں گی اور ایمان کی بنیاد پر ہوں. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے حقت محبتی للمتحابین فیہ. اللہ فرماتا ہے میری محبت فرض ہو جاتی ہے ان بندوں کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں میرے لیے. اللہ فرماتا ہے جن بندوں کی آپس میں محبت، آپس کا تعلق میرے لیے ہے، ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے. وہ بندہ یقیناً میرے محبوب ہے، میں یقیناً ایسے بندوں سے محبت کرتا ہوں. دو باتوں پر غور کیجیے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایک چیز فرض کر لی. کوئی دنیا کی طاقت اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کی طاقت اللہ تعالیٰ کو پابند نہیں کر سکتی. مگر یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی خوشی سے اپنے اوپر ایک چیز واجب کر لی، ایک چیز فرض کر لی کہ میری محبت فرض ہے، میری محبت واجب ہے ان بندوں کے لیے جو میری خاطر محبت کرتے ہیں. جس سے کیا ثابت ہوگا، بڑا عظیم و شان مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی بنیاد پر اپنے اوپر اپنی خوشی سے ایک چیز فرض کر لی، ایک چیز اپنے لیے واجب کر لی. بڑا عظیم و شان مسئلہ. اور ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا واجب ہونا کہ ان بندوں کے شرف اور قوی ایمان کی نشانی. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل. دیکھیں بات کہاں سے کہاں پہنچ چکی. بندے نے کیا کیا، اپنے علائق کو درست کیا، محبتیں اور نفرتیں چن چن کر اللہ کی رضا کے لیے قائم کر لی. یہ بندے کا عمل، یہ اس کا عقیدہ. اللہ نے کیا کیا، ایسے بندے کی محبت اپنے اوپر فرض کر لی کہ یہ بندہ یقیناً میرا محبوب ہو چکا ہے. اب یہ محبت اس بندے کو اٹھاتی ہے اور کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو خبر دیتا ہے اپنی اس محبت کی. بلاتا ہے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہوگی. یعنی آج اس محبت کی بنیاد کیا ہے، الولاء والبراء. ہم نے بندے کے علائق کو پرکھا، تعلقات کو چیک کیا، اور بندہ اپنے تعلقات میں صادق ہے، سچا ہے، لہذا میرا اس سے پیار پڑ چکا ہے. فَأَحِبَّهُ، تو بھی اس سے محبت کر. یعنی بندے کی محبتیں زمین پر ہیں اور پیار اس کا آسمانوں پر مشہور ہو رہا ہے. عرش معلیٰ پر اس کا نام گونج رہا ہے، اللہ اس کا نام لے رہا ہے، جبریل امین کو اپنی محبت کی خبر دے رہا ہے، اور جبریل امین اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں اور آسمانوں کے سارے فرشتوں کو مخاطب ہوتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم سب کے سب اس سے محبت کرو. یہ اس عقیدے کی برکت کہ پیار کہاں سے کہاں پہنچ چکے. یعنی آپ نے کیا کیا، زمین کی پشت پر اپنے علائق کو پرکھا اور اپنے تعلقات کو توحید اور سنت پر قائم کر لی. جو صاحب لا الہ الا اللہ ہے اور جو صاحب محمد رسول اللہ ہے، آپ کے دل میں اس کی سچی محبت آ گئی. قوم کچھ بھی ہو، بولی کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی خطے کا ہو، لیکن تعلق کی اساس کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے اس سے محبت شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت اپنے اوپر فرض کر لی، اور صرف فرض نہیں کی، آپ کی محبت کی خبر جبریل امین کو دی. ہمیں فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اس سے محبت کرو. اب جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں
اور ساتوں آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی سب کے سب اس سے محبت کرو۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کی محبت اور اس کا پیار زمین میں بھی گاڑ دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ آسمانوں میں مشہور ہو چکا، اس کا پیار آسمانوں میں پھیل چکا ہے، پھر وہ پیار نیچے اترتا ہے، وہ محبت نیچے اترتی، اور وہ محبت زمین میں بھی اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے، زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں کچھ انسان نہیں کرتے، کچھ انسان ایک موحد بندے کو قبول نہیں کرتے، اس سے محبت نہیں کرتے، اس کے خلاف عداوتیں رکھتے ہیں، اس کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں۔ ایسے انسان ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں ابو جہل تھا، عتبہ اور شیبہ تھا، ابو لہب تھا۔ ایسے بندے ہیں، یقیناً ہیں، ہر دور میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اس کا پیار زمین میں پھیل جاتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیار نہیں کرتے وہ کسی گنتی کے قابل نہیں، کسی شمار کے قابل نہیں۔ یا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے گا انہیں پچھتانا پڑے گا کہ کاش محبت کر لیتے، کاش بات مان لیتے، کاش پیار کر لیتے۔ جب قبر میں فرشتوں کے جوتے کھائیں گے پھر ان کو پچھتانا پڑے گا۔ ایک وقت آئے گا انہیں اس چیز کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ کاش ہم نے محبت کر لی ہوتی، کاش ہم نے ان کی بات مان لی ہوتی۔ تو حدیث کیا ہے؟ فجبت محبتی للمتحابین فی، اللہ فرماتا ہے میری محبت ان بندوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں محبت کرتے ہیں میرے لیے۔ اور آگے فرمایا وجبت محبتی للمتظاہرین فی، میری محبت ان بندوں پر فرض ہو جاتی ہے جو آپس میں زیارتیں کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں میرے لیے۔ کوئی کام نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے ملاقاتیں ہو رہی، زیارتیں ہو رہی۔ الولاء والبراء، یعنی الولاء والبراء کا تقاضا کیا ہے کہ خالی محبت دل میں نہ ہو، اس کا عملی اظہار ہو، اور وہ اظہار ان ملاقاتوں اور زیارتوں کی صورت۔ وہ معروف حدیث صحیح بخاری، ایک بندہ چلا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھایا انسانی شکل، وہ اس کو ملتا ہے، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا وہ سامنے بستی میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ وہاں ایک نیک بندہ ہے، مجھے اس سے محبت ہے اللہ کے لیے، اس سے ملنے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا کہا کہ سوچو کوئی دنیا کا کام بھی ہوگا، کوئی لین دین، کوئی قرض کا معاملہ، کوئی کاروباری معاملہ، کوئی رشتے کا معاملہ؟ سوچو، کہا کچھ نہیں، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی لین دین، نہ کوئی قرض، کچھ نہیں، بس اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے ملنے جا۔ اس بندے نے کہا کہ سنو پھر میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں، خود نہیں پہنچا، اللہ نے بٹھایا یہاں پر، اللہ نے بھیجا تجھے یہ بتانے کے لیے کہ تم نے اس سے محبت کی اللہ کے لیے، اب تم اللہ کے محبوب بن چکے، تم سے اللہ محبت کرنے لگے۔ اور اللہ کو محبت ہو جائے، اللہ کا راضی ہو جائے، اللہ کا پیار کسی بندے سے بڑھ جائے تو بیڑا پار، وہ کامیاب۔ کیونکہ جنت کا داخلہ یہ ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کو محبت نہ ہو، جب تک اس بندے کو اللہ کا پیار حاصل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ لن يدخل احدكم عمله الجنہ الا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی رضا ہو، اس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں۔ تو وجبت محبتی للمتظاہرین فیہ، وجبت محبتی للمتبادرین فیہ، ان بندوں کے لیے بھی میری محبت فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دوسرے پر، وہ بھی میرے لیے۔
مال خرچ کرنا بھی میرے لیے، کسی کو دینا بھی میرے لیے، زیارتیں کرنا میرے لیے، اور وجبت محبتی دل متجالسین فی، ان بندوں پر بھی میری محبت فرض ہو جاتی ہے جو آپس میں مل بیٹھتے ہیں میرے لیے۔ کہیں بھی مل بیٹھو، مسجد میں دو بھائی بیٹھے ہیں، صرف اللہ کی رضا کی، مسجد کا معاملہ کوئی کاروباری مرکز نہیں، یہاں آنا جانا اللہ کی رضا کے لیے، یہاں بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس بندے پر میرا پیار فرض ہو چکا ہے، اور خالی پیار فرض نہیں ہوا، اس پیار کی دھوم مچ چکی، آسمانوں پر زمینوں پر اس بندے کا پیار پھیل چکا ہے۔ زمین کی مخلوقات اس سے محبت کرتے ہیں، جمادات اس سے محبت کرتے ہیں، پانی کے قطرے اس سے محبت کرتے ہیں، درختوں کے پتے اس سے محبت کرتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس پوری محبت کا خلاصہ دعاؤں کی صورت میں۔ کتنی دعائیں، اور اساس کیا ہے؟ الولاء والبراء، کہ محبت کی بنیاد اللہ کی رضا، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ کل قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبتیں کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ اکبر، یہ پہلا اعلان، دنیا کے اندر میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ سارے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے دو اعزاز جو دو مختلف احادیث میں وارد ہیں، الیوم اذلہم تحت ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج ان کے لیے میرے پاس کیا اکرام ہے، کیا ضیافت ہے میدان محشر میں، کہ آج میں انہیں اپنے سائے میں لے لوں۔ پورے میدان محشر میں میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ بہت بڑا اعزاز۔ میدان محشر کا منظر کیا ہے؟ تدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، سورج قریب آ جائے گا، اتنا قریب آ جائے گا قیامت کے دن کہ ایک میل کے فاصلے پر کھڑا ہو جائے گا، ایک میل کے فاصلے پر، ایک میل کے فاصلے پر کھڑا ہو جائے گا۔ اب غور کرو نیچے کتنی گرمی ہوگی، کتنی تمازت اور کتنی حدت ہوگی۔ یقیناً اس دن ہر ایک کو سائے کی تلاش ہو، کوئی سایہ مل، سورج کی دھوپ سے بچ جائے، شدت حرارت سے بچ جائے۔ اور دیکھیں یہ سایہ اللہ تعالیٰ اعلان کر کے کن کو دے رہے؟ این المتحابون بجلالی، المتحابون بجلالی اذلہم تحت ذلی، میری خاطر محبت کرنے والے، میرے لیے ملنے والے، پیار کرنے والے، میرے لیے تعلق قائم کرنے والے، آج انہیں میں اپنے سائے میں لے لوں گا، اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ دوسرا اعزاز کیا ہے؟ المتحابون بجلالی، میری خاطر محبت کرنے والے، میرے لیے محبت کرنے والے، علی منابر من نور، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے ممبر تیار کرے گا اور ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ اور ایک اس میں عن یمین الرحمن وکیف یدیہ یمین، وہ نور کے ممبر اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں، نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ اس دن جس دن ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو قیامت کے دن سر کے بل چل رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال، کیا ان کے گناہ ہوں گے، کیا ان کا عقیدہ ہوگا، کیا ان کی معصیتیں ہوگی کہ پاؤں کے بل نہیں بلکہ سر کے بل چل رہے ہیں۔ کتنی ذلت اور رسوائی۔ اس وقت وہ لوگ اکرام کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت کے مستحق ہیں، جن کا دنیا میں جو تعلقات کی بنیاد تھی وہ اللہ کے ساتھ تھی۔ محبت کی تو اللہ کے لیے، محبت نہیں کی تو اللہ کے لیے۔ نور کے ممبر تیار ہوں گے، اللہ ان ممبروں پر بٹھائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے عقیدہ الولاء والبراء کا احساس کیا، پوری زندگی اس کو نبھایا، پوری زندگی نبھایا۔
اب محبت اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کے لیے، نفرت ہر اس شے سے جس سے اللہ کو نفرت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عداوت رکھتا ہے. یہ اگر ایک خلاصے کے طور پہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارے تمام تر تعلقات کی بنیاد یہی چیز بنی. لیکن صحابہ کی محبت ہے، صحابہ کی عداوت ہے، ان کی نفرت ہے، ان کے سامنے کفار تھے، کفار، پھر یہودی، پھر عیسائی، جن کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھائی، بڑے بڑے مار کے لڑے، جہاد کیا، انہوں نے اس عقیدے کا حق ادا کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ جنگ بدر میں کفار کی صف میں تھے، اور بعد میں دونوں باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی. ابو قحافہ نے کہا بیٹے میدان بدر میں تم کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن شفقت پدری غالب آ گئی کہ تم میرے بیٹے ہو، میں نے تمہیں چھوڑ دی. صدیق اکبر کا جواب، ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آتے آپ کا سر کاٹ دیتے. الولاء والبراء، یہ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ. میدان بدر میں ایک تلوار چلی اور اس تلوار نے کھوپڑی اڑا دی، کھوپڑی اڑ کے گھوم گھوم کے وہ جا کر گئی. تلوار چلانے والا کون تھا؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. اور کھوپڑی کس کی تھی؟ ان کے والد کی. سیدنا عمر نے کیا کہا تھا؟ یہ جو بدر کے قیدی ہیں انہیں ہمارے حوالے کیا تھا، بلکہ جو میرے رشتہ دار ہیں مجھے دیے جائیں. ابو بکر صدیق کے رشتہ دار ان کو دیے جائیں تاکہ وہ ان کو قتل کریں. یوم الفرقان آج تاکہ ایمان اور نکھر جائے کہ کوئی رشتہ ہمارے ایمان میں حائل نہیں. ان میں جو میرا رشتہ دار مجھے سونپا جائے میں اسے قتل کروں، جو فلاں کا رشتہ دار اسے سونپا جائے وہ اس کو قتل کرے، تاکہ آج پوری طرح سچے ایمان کا پوری طرح امتحان ہو اور یہ عقیدہ اور ایمان نکھر کر سامنے آئے. صحابہ نے اس طرح کلمہ پڑھا، اتنی شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، اور یہ عقیدہ الولاء والبراء اس طرح ان کی زندگی کا حصہ بن گیا. عبداللہ بن رواحہ ایک معرکے میں قید ہو گئے، وہ معرکہ رومیوں کے خلاف تھا، اور ان کے بہت سے ساتھی بھی گرفتار ہو گئے، پکڑ لیے گئے اور رومی سپہ سالار کے سامنے پیش کیے گئے، ملک الروم کے سامنے. اور اس نے لالچ دینے کی کوشش کی کہ میری آدھی بادشاہت لے لو اور میری بیٹی اپنے نکاح میں لے لو، بس شرط یہ کہ تم دین اسلام سے مرتد ہو جاؤ. یہ دین اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا، اپنایا، اسے چھوڑ دو، اپنی سلطنت میں شریک کر لو، اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دو. لیکن سختی کے ساتھ انکار کر دیا. یہ عقیدہ اس طرح پورے صدق کے ساتھ جاگزین تھا، سختی سے انکار کر دیا. بہت سے مراحل آئے، حتیٰ کہ صلیب پر لٹکا بھی دیا گیا، لٹکا بھی دیا گیا. لیکن رومی جو کمانڈر تھا یا ملک تھا اس نے سوچا یہ تو شہادت کی موت کے متلاشی ہیں، انہیں اگر میں قتل بھی کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، شہادت ان کی منزل ہے، شہادت ان کی تمنا ہے. خود اللہ کے حبیب کا فرمان کہ میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. یہ تو میدان جہاد میں نکلتے ہیں شہادت کی موت کی دعا کرتے ہوئے. یہ شرط رکھی، چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تم میری پیشانی کا بوسہ لے لو، بس کچھ تو کرو، کچھ تو ایسا ثبوت مہیا کرو کہ تم اس عقیدہ سے کچھ دور ہو، میری پیشانی کا بوسہ لے لو، چھوڑ دو. کہا کہ میری ایک شرط ہے، جو میرے ساتھ قیدی ہیں، میرے ساتھی، میرے دوست، ان سب کو بھی چھوڑنا پڑے گا. کہا کہ ٹھیک ہے. عبداللہ بن رواحہ نے اس کی پیشانی کا بوسہ دیا، اس نے ان کو رہا کر دیا، ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیا. بعد میں جب وہ واپس پہنچے امیر المومنین عمر بن خطاب سے یہ واقعہ بیان کیا
تو امیر عمر نے فرمایا کہ سب کے سب کھڑے ہو جاؤ اور عبداللہ بن رواحہ کی پیشانی کا بوسہ لو اور پہلے میں لوں۔ عقیدہ بلا یہ صحابہ کی زندگیوں کا حصہ۔ آج جس معاشرے میں ہم موجود ہیں اس میں کفار کے ساتھ تعلقات کی نوعیتیں نہیں ہیں، کفار کے ساتھ تعلقات کی وہ نوعیتیں نہیں ہیں جو صحابہ کے دور میں تھی۔ آج کس قسم کے لوگ ہیں؟ ایسے لوگ جو کلمہ گو تو ہیں مگر شرک کرتے ہیں، کلمہ گو تو ہیں مگر بدعت میں ملوث ہیں۔ تو یہاں بھی عقیدہ الولاء والبراء کی ضرورت ہے کہ تم چیک کرو، دیکھو دوستی کس سے ہے اور عداوت کس سے ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اس عقیدے کی اساس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جو بندہ یہ کلمہ نہیں پڑھتا وہ اس کا منکر ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر ان کا رویہ، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ کہ گویا وہ انکار کر رہے ہیں۔ جو کلمے کے تقاضے ہیں، جو کلمے کی شرائط ہیں ان کو معلوم نہیں، ان تقاضوں میں خلل پیدا کیے ہوئے، تو کیا وہ لوگ ہماری محبتوں کے مستحق ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ عقیدہ الولاء والبراء کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے تعلقات کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہو، مگر ایسا لا الہ الا اللہ جس کے پیچھے سچا فہم، سچی گواہی، سچا ادراک اور تمام تقاضوں کو پورا کرنا موجود ہو۔ ایک مشرک انسان ہماری محبت کے قابل کیسے ہو سکتا ہے جو شرک کر کے اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے؟ ہم اس سے محبت کریں؟ گو کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کا کلمہ پڑھنا عند اللہ قابل قبول نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے تقاضے ہیں، کچھ شرائط ہیں، اور اگر وہ شرائط موجود نہیں ہے تو اس کا کلمہ پڑھنا مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ وہ کیسے ہماری محبت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ایک بدعتی انسان کیسے ہماری محبت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اس کا جرم کیا بدعتی انسان کا؟ اس کا جرم کوئی چھوٹا جرم نہیں۔ اللہ تعالیٰ شریعت ساز ہے اور ایک بندہ ایک بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، کسی بدعت کو جاری کرتا ہے، جس کا کیا معنی وہ اللہ تعالیٰ کے منصب پر، شریعت سازی کے منصب پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امام شافعی کا قول ہے من استحسن فقد شرع، جو شخص کسی کام کو اچھا سمجھے، اچھا سمجھ کے اختیار کر لے، قبول کر لے، حالانکہ نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے، تو گویا اس شخص نے شارع بننے کی کوشش کی، اور شارع اللہ رب العزت، اس کا معمولی جرم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ بہت بڑی نوید ہے، بہت بڑی بشارت ہے یہ کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ صحابہ کی کامیابی کی ایک علامت۔ دین مکمل کیوں ہوا؟ کس قوم پر ہوا؟ اس قوم پر جو پچھلے احکام کو مانتی جا رہی تھی، تب آگے احکام آ رہے تھے۔ ایک دور تھا پورا دین کیا تھا؟ صرف قولوا لا الہ الا اللہ، بس قولوا لا الہ الا اللہ، یہ دین تھا۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ صحابہ نے لا الہ الا اللہ کہا، پورے ادراک کے ساتھ کہا، پوری معرفت کے ساتھ کہا۔ پھر آہستہ آہستہ احکام آتے گئے، نماز آ رہی ہے، روزہ آ رہا ہے، زکوٰۃ آ رہی، پچھلے احکام پر عمل ہو رہا، تب نئے احکام آ رہے، اور صحابہ عمل کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ شاباش آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل کیوں کیا؟ اس لیے کہ پچھلے سارے دین پر عمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو گیا۔ صحابہ کے ایمان کا امتحان وہ کامیاب قرار پائے، لیکن ایک بدعتی انسان ایسے ہی اس کی نحوست، کسی بدعت کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کی تکذیب کر کہ مکمل کہاں ہے؟ مکمل تو میں کر رہا ہوں، یہ تو ناقص تھا،
اس میں فلاں کمی تھی، مکمل تو میرے باپ دادا نے کیا، مکمل تو میری قوم برادری نے کیا، مکمل تو میرے پیر و مرشد نے کیا۔ اللہ کے دعوے کی تکذیب کر رہے، اس سے بڑا مجرم کیوں ہو سکتا؟ تو ایسا بندہ ہماری محبت کا مستحق ہوگا، ہمارے تعلق کا مستحق ہوگا؟ نہیں، محبت اور تعلق کی سچائی جو ہے وہ عقیدے ایمان کی سچائی کے ساتھ۔ بدعتی انسان بہت بڑا مجرم ہے، شریعت ساز بننے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دعوے کی تردید کر رہا ہے کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا، جو کہہ رہا ہے کہ نہیں مکمل نہیں ہوا، مکمل تو ہم کر رہے ہیں۔ دین پہ استدراک کر رہے ہیں۔ استدراک کا معنی کہ دین میں فلاں فلاں کمی تھی، فلاں فلاں کمی تھی جو ہم نے پوری کی۔ مجرم انسان یہ کسی محبت کا مستحق ہوگا؟ اور بالخصوص اللہ کے بندو، عمومی مظاہر میں کسی مشرک یا کسی بدعتی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ عمومی مظاہر سے مراد یہ ہے کہ اسٹیج قائم ہو اور ایک جمع غفیر آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ قوم کے امیر ہیں، آپ قوم کے سردار ہیں، اور آپ قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے بدعتی کے ساتھ، مشرک کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر ہنس رہے ہیں اور ساتھ مل بیٹھے ہیں، یہ کوئی جواز نہیں اس کا۔ اس میں تذلیل کا پہلو، لوگوں کے دلوں سے عقیدے کی غیرت ختم کرنے کے مترادف ہے۔ لوگ ہمارے بڑے فلاں سے ملتے ہیں، حالانکہ وہ قبر پرست ہے، فلاں سے ملتے ہیں وہ بدعتی ہے، مانا وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک، ان عقیدے کی غیرت ختم ہوتی۔ عمومی مظاہر میں تو ایک بدعتی انسان کسی تعلق کا مستحق نہیں۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ ایک بڑے محدث تھے، ان کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو، اس کے بیٹے ان کے پاس آئے کہ ہمارے ابا کا آپ غسل دیں، اپنے بابرکت حاصل سے ہمارے والد کو غسل دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، نیکی کا کام کریں گے ضرور۔ ساتھ چل پڑے، جہاں میت رکھی تھی وہاں پہنچ گئے اور نقاب اٹھایا، چہرہ ڈھک کے باہر آ گئے اور کہا کہ میں غسل نہیں دے سکتا، تمہارے والد کو غسل نہیں دے سکتا۔ رأیتہ مرۃ یمشی مع مبتدع، میں نے اسے ایک دن دیکھا ایک بدعتی انسان کے ساتھ کہیں چلا جا رہا تھا، صرف جا رہا تھا۔ کیوں؟ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، دنیا سوچے گی اس کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں، محبت کی نوعیت کیا ہے، تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ میں غسل نہیں دے سکتا، ایک بدعتی انسان سے چلا جا رہا تھا۔ سلمان التیمی رحمہ اللہ، حافظ بن حجر نے ان کا قصہ نقل کیا کہ موت سے قبل رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ ذکرت ذنبا اخاف الحساب علیہ، ایک گناہ یاد آ گیا، اس گناہ پہ حساب کا خوف ہے مجھے، اللہ تعالیٰ حساب نہ لے لے۔ کیا گناہ ہے؟ کہا کہ مررت علی مبتدع فسلمت علیہ، ایک بار ایک بدعتی انسان کے پاس سے گزرا اور اس کو سلام کہہ دیا۔ اس گناہ پر مجھے حساب کا ڈر ہے کہ ایک بدعتی انسان کو تم نے سلام کیوں کہا۔ سلام ایک توقیر، اکرام ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من فقر صاحب بدعت فقد عان علی حتم الدین، جو شخص کسی بدعتی انسان کا اکرام کر لے، اس سے بڑا اکرام کیا ہوگا؟ آپ اس کو سلام کر رہے، اس سے بڑا اکرام کیا ہوگا؟ آپ اس کو مصلی پر کھڑا کر کے اس کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے بڑا اکرام ہے؟ ایک بندے کو اپنا امام بنا لو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز قرار دے دو، اس سے بڑا اکرام کیا ہو سکتا؟ تو فرمایا کہ اس گناہ پر مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا، حساب دینے کا خوف ہے کہ ایک بدعتی انسان کو سلام کیوں کیا۔ یہ سلف صالحین کی سوچ ہے، اہل بدعت کے بارے میں یہ ان کی سوچ ہے۔ تو یہ جو تعلقات عقیدہ الولاء والبراء ہے، آج اس کی عملی تصویر کیا ہے کہ آج ہم اپنی محبتوں اور نفرتوں کو چیک کریں۔ محبت کے قابل کون ہے؟ سچی توحید والا اور سچی سنت والا، یہ محبتوں کے قابل۔ اور اگر توحید میں خلل ہے،
یا سنت کی اتباع میں خلل ہے تو ایسا بندہ محبت کا مستحق نہیں۔ تعلق قائم کر سکتے ہو اور وہ بھی تعلق دعوت، اس کو قریب کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ قریب آ رہا ہے، قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہو رہا ہے، اس کو آپ قریب کریں، اس سے محبت کریں۔ یہ تعلق جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، ذاتی مقاصد کے لیے نہیں ہے۔ اس کو آپ قریب کریں، اس سے محبت کریں تاکہ وہ ہماری دعوت سے متاثر ہو اور دعوت قبول کر لے۔ تو یہ تعلق بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اہل بدعت کسی محبت کا مستحق نہیں۔ ان کی نقالی کرنا، ان کے مناہج کو اپنانا، ان جیسی باتیں کرنا، ان کے اصول و ضوابط کو اپنانا، یہ کیسے ایک اہل حدیث سے کیسے ممکن ہے؟ کیسے اس کا عقیدہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ بدعتی انسان کی نقالی کرو، بدعتی انسان کی اصطلاحات کو اپناؤ، بدعتی لوگوں اور جماعتوں کی آپ پیروی کرو، اچھی نگاہوں سے دیکھو۔ مجھے قول یاد آیا ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ کا، بات ہے کہ وہ اہل حدیث جو دوسری جماعتوں سے متاثر ہیں، ان میں شامل ہیں یا ان کی حمایت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، اس اہل حدیث کی مثال اس شہزادی کی سی ہے جس کا دامن ہیروں اور جواہرات سے لدا پھدا ہو، ہیرے جواہرات بھرے پڑے ہیں اس کے دامن میں، اور اس کو کھوٹی اٹھنیاں چوری کرنے کی عادت۔ کوئی عقل کی بات ہے کہ تیرا دامن جواہرات سے بھرا پڑا اور تو لوگوں کے کھوٹے سکے چوری کر رہے؟ سب کھوٹ ہے، کتاب و سنت اور توحید خالص کی دولت یہ حق ہے۔ تعلقات کی اساس جو ہے اس حق پر قائم کرو، کتاب و سنت پر قائم کرو، اللہ کی توحید پر قائم کرو اور پیارے پیغمبر کی سنت اور سنت کی اتباع پر قائم کرو۔ یہ حق ہے، صدق ہے۔ ورنہ اگر اہل بدعت کی طرف میلان ہوگا تو کس کا مقام گرے گا اور کس کا مقام بڑھے گا؟ آپ بتائیں، اگر دودھ میں پانی ملاؤ تو کس کا مقام گرتا اور کس کا مقام بڑھتا؟ دودھ میں پانی ملاؤ گے، دودھ کا معیار گرے گا یا بڑھے گا؟ یقیناً گرے گا۔ اگر سونے میں کھوٹ شامل کرو گے تو سونے کی قیمت گرے گی یا بڑھے گی؟ اگر ایک اہل الحدیث کتاب و سنت والا، سچی توحید والا کسی بدعتی کی طرف میلان رکھتا ہے، اس سے میل جول کر رہا ہے، تو کس کا مقام بڑھے گا اور کس کا مقام گرے گا؟ اپنے مرتبے سے گر جائے گا، اپنے مقام سے گر جائے گا اگر اس کے علائق میں فرق آ گیا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے، عداوت بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے دوستی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور ہر اس چیز سے محبت ہو جس سے اللہ کو محبت۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول سے محبت ہے، ہم بھی رسول سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی وحی سے محبت ہے، ہم بھی وحی سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن و حدیث سے محبت ہے، ہم بھی قرآن و حدیث سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ سے محبت ہے، ہم بھی صحابہ سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو آل بیت سے محبت ہے، ہم بھی آل بیت سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو کعبۃ اللہ سے محبت ہے، ہم بھی محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو مساجد سے محبت ہے، ہم بھی محبت کریں۔ تو ہر وہ چیز جس کا شمار اللہ کی محبت میں آ رہا ہے وہ سب چیزیں محبت کے مستحق ہیں۔ یہ الولا، دوستی کے قابل کون ہے اور محبت کے قابل کون؟ اور اللہ تعالیٰ کو جس سے نفرت ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ہم بھی ان سے نفرت کا اظہار کریں۔ جس چیز سے اللہ کو محبت ہے اس سے نفرت کرو گے تو آپ نے عقیدے کی دھجیاں بکھیر دی، اور جس سے اللہ کو نفرت ہے اس سے محبت کرو گے عقیدے کی دھجیاں بکھیر دی۔ عقیدے کا جو بقا ہے، عقیدے کی صحت ہے اور عقیدے کی قبولیت ہے، اسی چیز پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس چیز سے محبت ہے آپ بھی اس سے محبت کریں، یہ الولا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جس چیز سے بغض اور نفرت ہے آپ بھی اس سے بغض رکھیں، یہ البراء ہے۔ تو البراء والبراء یہ دونوں دین کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اگر یہ ہو جائے تو وہ سارے فضائل ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ دین مکمل ہو گیا، ایمان مکمل ہو گیا، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان
کہ آج میں تمہیں اپنے سائے میں لے لوں گا، نور کے منبر تیار ہوں گے اس عظیم عقیدے پر. تو اس کا معنی یہ بڑا مارے کو آ رہا اور عظیم عقیدہ ہے جس کو پہچاننا اور پرکھنا انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم چیک کریں اپنی محبتوں کو، اپنے علائق کو، اپنے تعلقات کو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں یا نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے ہیں یا نہیں ہے. چیک کر کے پھر ہم اپنے نصب العین کا تعین کریں. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام اللہ خیر. وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. سب جڑے والدین نے رشتہ داریاں بنا رہی ہیں تو اس کو مدد کرتے ہیں وہ رشتہ داریاں والدین